نبی مکرم شفیع معظم زہرا کے بابا حسنین کے نانا کائنات کے والی شہنشاہ کے حسینہ اسرو خوباں محبوب لالا رخاں ختمی مرتبت نبی رحمت شفیع امت اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی عظیم صفات کے اوپر بے شمار بے قطار ہدیہ درود و سلام حمد و ثنا درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج ماہ مقدس رمضان المقدس کے 24ویں روزے کی سعادت اللہ تعالیٰ سے ہم پا رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدس کا نور اور اس کا سرور ہمیں نصیب فرمائے۔ آج گفتگو سے پہلے میں انتہائی دکھ کے ساتھ دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ کل جو عظیم سانحہ ہوا، ماؤں کے جوان بیٹے جگر گوشے ایک حادثے میں انتقال کر گئے، اللہ پاک ان بیٹوں کی بخشش فرمائے اور ماؤں کو باپوں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے اور خداوند قدوس سب کی اولاد کی خیر فرمائے۔ پھلے پکے ہوئے پھل اللہ پاک کسی کے نہ اجاڑے۔ اور یہاں پر میں بیٹھے ایک جگہ پڑھ رہا تھا، جس وقت کربلا میں شام ہوئی نا، تو ایک بندہ آیا، آ کر کہتا ہے میں نے حسین سے ملنا ہے، میں مدینے سے پیغام لایا ہوں، کمر جھکی ہوئی بھویں سفید۔ ایک بابا آگے بڑھا کہنے لگے جی بتاؤ میں حسین ہوں۔ مدینے سے آنے والا وہ پیغامبر کہتا ہے کہ نہیں میں نے حسین سے بات کرنی ہے، میں حسین کو جانتا ہوں، 3 مہینے پہلے میں نے اسے دیکھا ہے، اس کی داڑھی بھی کالی تھی، بال بھی کالے تھے، کہ بابا تیری کمر بھی جھک چکی ہے، تیرے بال بھی سفید ہیں، تو کیسے حسین ہو سکتا ہے؟ تو میں نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ اس وقت میرے حسین نے جواب دیا اگر صبح آتے تو وہ حسین ملتا، اب جوانوں کے لاشیں اٹھا کر یہی حسین ہے۔ جتنے بھی صبر ہوں لیکن جوانوں کے لاشیں اٹھانے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بھی گزارش کروں گا والدین سے کہ جب بچہ جوان ہو یا چھوٹا بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، جب تک میچور نہیں ہوتا انہیں گھر سے بھیجتے ہوئے سکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسے میں انہیں ذرا نصیحت اور وصیت کر کے بھیجا کریں، بیٹا احتیاط سے چلنا ہے، تقدیر کو تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن کم از کم ماں باپ کو یہ حسرت تو نہ رہے کہ کاش ہم سمجھا کر بھیجتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ پاک والدین کو صبر عطا فرمائے۔ آج 24ویں پارے کی تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس 24ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ زمر کا بقیہ جز، دوسرا حصہ سورہ مومن مکمل طور پر، اور تیسرے حصے میں سورہ سجدہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ اللہ پاک نے اس پارے میں درج فرمایا۔ سب سے پہلے اس پارے کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے جو موضوع بیان فرمائے ان میں سے سب سے پہلے ہم اس پارے کی دوسری آیت، ویسے آیت مقدسہ نمبر 33 ہے، اللہ پاک نے جناب سیدنا صدیق اکبر اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہاں مفسرین کرام جناب، اور یہ حدیث پاک میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ عام بندہ نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار حل عطا، جناب علی المرتضیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ، یہاں پر جاء بالصدق سے مراد کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اور وصدق بہ اولئک هم المتقون سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب یہاں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں لوگ جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ بغض، عناد، نفرتیں یہ بیان کرتے، پتہ نہیں انہیں کہاں سے ملتی ہیں۔ میں نے تو جب بھی قرآن کھولا، قرآن کی تفسیر کھولی، میں نے تو جب بھی حدیث کھولی اور مفسرین کرام کے اقوال کھولے، میں نے تو اہل سنت کی کتابوں کو جب بھی پڑھا، میں نے جب بھی پڑھا، یقین جانے صحابہ کرام سے لے کر آج تک مجھے صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ میں محبت کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں، محبت کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں۔ میں فقط ایک بات یہاں کر کے اجازت اگلی بات کو شروع کروں گا۔ یہاں پر ایک دفعہ خلاصہ اس حدیث پاک کا یہ ہے، اپنے لفظوں میں سادہ انداز میں پیش کروں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، علی وہ بات سناؤ نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہی تھی، وہ بات سناؤ نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہی تھی۔ علی پاک کہتے ہیں کہ پاک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بات آپ سنائیں نا، آپ کے منہ پر سجتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، علی سناتے کیوں نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ہی فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو پروانہ علی عطا فرمائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر علی پاک بول پڑے، کہتے ہیں کہ صدیق اگلی بات بھی سناؤ نا، علی اگلی بات بھی سناؤ نا۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں وہ آپ سنا دیں، وہ آپ سنا دیں۔ اب یہاں پر محبتیں، یہاں پر پیار، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص ان سے نظر آتا ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا صدیق، کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی جنت کا پروانہ اسے دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہو۔ اب یہاں پر صدیق کس کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ بھی زبان مصطفیٰ سے، الفاظ میرے نبی کے، زبان علی المرتضیٰ کی، الفاظ میرے نبی کے اور زبان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کے اندر پیار ہے۔ حضرات وقار، اس کے بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کی آیت نمبر 36 کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو یہاں پر آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری سی بات فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کو فقط خدا سے ڈرنا چاہیے۔ مومن کو فقط کس سے ڈرنا چاہیے؟ خدا سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مومن جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا تو پھر اللہ پاک بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے، مدد بھی فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی آیت کا ترجمہ سنیے گا، الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں اور وہ تمہیں ڈراتے ہیں ان کے سوا اوروں سے۔ یعنی یہاں پر ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، محبوب آپ نے ان سے ڈرنا نہیں، جہاں مشکل ہوگی میں رب تیرے ساتھ ہوں۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں تجھے کافی نہیں؟ ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کفر ایک طرف، ساری دنیا عداوت ایک طرف، پیارے محبوب میں جو تیرے ساتھ ہوں، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہ وہ کہنے لگے کہ جناب لو جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے بت انہیں لے دے کر بیٹھ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، محبوبہ جو اپنے اوپر بیٹھے ہوئے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ تیرا کیا بگاڑیں گے، میں تیرا رب جو تیرے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بڑی دلچسپ سی بات یہاں پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کلمہ پڑھا نا، جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلہاڑا لے کر بت توڑنے کے لیے، عزا کا ایک بت تھا اس کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بت کو توڑنے کے لیے جناب سیدنا خالد بن ولید
یہ چند بڑے بڑے بت تھے کفار کے، لات، منات، حبل، عزا، ان میں سے یہ چوتھا عزا جو تھا، اس کو توڑنے کے لیے جناب سیدنا خالد بن ولید کلہاڑا لے کر گئے، تو جو وہاں کا نگران تھا نا، اس بت کا خدمتگار، وہ کہنے لگا اے خالد یہ کیا کرنے لگا ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، یہ تیرا یہ کر دے گا، وہ تیرا وہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، بڑا ڈرایا۔ جناب سیدنا خالد بن ولید نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ماری عزا کے ناک پر کلہاڑی، ناک کاٹ کے رکھ دیا، فرمایا یہی میرا کچھ بگاڑے گا، یہی میرا کچھ بگاڑے گا، اور پھر اس کے بعد ٹوٹے ٹوٹے کی۔ اب خالد بن ولید کو کافر نے ڈرایا تھا اس بت سے، اب ڈرایا تھا خالد کو، لیکن میرے اللہ نے خالد کے ڈرانے کو نبی کا ڈرانا کہا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا رب اپنے بندے کی حمایت کے لیے، مدد کے لیے، حفاظت کے لیے، اعانت کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ یہ لات سے ڈراتے ہیں، کبھی منات سے ڈراتے ہیں، کبھی حبل سے ڈراتے ہیں، کبھی عزا سے ڈراتے ہیں، کبھی امریکہ سے ڈراتے ہیں، کبھی رشیا سے ڈراتے ہیں، کبھی انگلینڈ سے ڈراتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا بندہ بن، تم میرا بندہ بن، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا رب اپنے بندے کی حمایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن افسوس کہ ہمیں اللہ کی الوہیت کے اوپر، اللہ کی قدرت کے اوپر، اللہ کی مدد اور اعانت کے اوپر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں، ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں، لو جی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے چھاڑوئے چھاڑوئے، ہاں جب تو نماز پڑھتا ہے، نماز میں ہر نماز میں یہی کہتا ہے کہ مولا میں تیری بندگی کرتا ہوں۔ یہ ایک بات میں کرتا چلوں، بڑے دکھ کے ساتھ سیاست کرو، ایک دوسرے کی ماں بہن، پہلی تو واہیاتی نہیں ہونی چاہیے یار، کتنی گندی زبان ایک دوسرے کے خلاف سیاستدان استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بہن بیٹی کے بارے میں زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ سیاست یہ عبادت ہے، واہیاتی نہیں ہے۔ سیاست کو انہوں نے گندا کر دیا ہے۔ سیاست تو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ اگر سیاست گندگی ہے تو کیا نبیوں پر الزام لگاؤ گے؟ سیاست میرے نبی نے کی ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاؤ گے؟ سیاست تو صحابہ کرام نے کی ہے، کیا صحابہ کے اوپر الزام لگاؤ گے؟ نہیں بابا نہیں، یہ گند نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر بات آ گئی، مفتاح اسماعیل یہ ہیں تو سارے کسی بھی پارٹی کے ہوں، یہ تینوں بڑی پارٹیاں سارے مغرب کے چمچے ہیں، مغرب کے پالتو ہیں۔ مفتاح اسماعیل گیا بھیک مانگنے کے لیے، بیگرزار ناٹ چوزر کا نمائندہ وہاں پر جب پہنچا تو کہتا ہے جناب فلاں جو ہے وہ جلسوں میں قرآن پاک کی ایتیں پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، اور امر بالمعروف فلاں فلاں کی باتیں کرتا ہے۔ وہ ظالماں، جو زبان درازی کرنی ہے کر، مگر خدا رسول کا واسطہ تم نے رسول اللہ کے سامنے جانا ہے، کم از کم قرآن و حدیث کا مذاق تو نہ اڑاؤ، ان کو تو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور باتیں تمہارے پاس تھوڑی ہیں، اور کرپشن کے الزام ایک دوسرے پر تمہیں تھوڑے ہیں کیا؟ تمہیں تنقید کرنے کے لیے، فقط مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب ہم اس سے زیادہ لبرل ہیں، وہ موسلا ہے، مسلمان ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ خدا کا خوف شرم نبی، خوف خدا شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ بات آ گئی، میں نے کر دی۔ اب ذرا چلیے آگے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید کی آیت مقدسہ نمبر سورہ زمر کی آیت مقدسہ نمبر 45 کے اندر مالک الملک نے جو بیان فرمائی، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ یہ کافر و مشرکوں کی نشانی یہ بیان فرمائی۔ اگر ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ میری بات سننا اور اس آیت کو شیشہ آئینہ بنا کر اپنے سامنے رکھنا۔ اللہ پاک نے مشرکوں کی نشانی یہ بیان فرمائی، اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے نا تو پھر
ان کے دلوں میں نفرت اور بڑھ جاتی ہے، ان کے دل اکتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جناب یہ شور مچاتے ہیں کہ قرآن کوئی نہ سنے، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے اگر متواتر قرآن سنا جائے، قرآن کافر بھی سنے تو آخر کار وہ دین کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ جمال الدین ناصر مصر کا ایک صدر گزرا ہے، یہ قاری عبد الباسط مصر کے بہت بڑے قاری گزرے ہیں، انہوں نے واقعہ بیان کیا عربی زبان کے اندر، یہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود پڑا ہے۔ اس نے بیان کیا کہ جمال عبد الناصر مصر کے یہ رشیا کے سوویت یونین کے دورے پر گیا۔ جس وقت وہ سوویت یونین کے دورے پر گیا نا، تو وہاں پر جو مذاکرات ہونے سے، مذاکرات کے لیے جب جانے لگے تو جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ قاری عبد الباسط مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں میں نے کہا وزیروں کو لے جائیں، مجھے نہ رشیا کی زبان آئے، نہ مجھے انگلش آئے، نہ فلاں نہ فلاں، میں تو قرآن کا قاری ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے قرآن ہی سننا ہے، بس کچھ نہیں سننا ہم نے۔ کہتے ہیں کہ لے کر مجھے صدر مصر چلے گئے رشیا۔ جب وہاں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے نا، تو رشیا کے صدر نے کہا جی بس آپ نے ہمارے سے مذاکرات کرنے ہیں، یہاں یہ وہ بات نہیں کرنی، قرآن نہیں پڑھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اب جمال عبد الناصر نے کہا جی مہربانی کر کے آج ہماری مرضی کے مطابق آپ پروگرام چلائیں۔ کیا کیا؟ کہنے لگے مجھے صدر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ فرماتے رشیا کے صدر نے روکا تلاوت نہیں کرنی، جمال عبد الناصر نے کہا تلاوت کرنی ہے، مجھے انہوں نے کہا تلاوت کرو۔ جب میں نے تلاوت شروع کی تو روکنے والے جو تھے ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ اب جس وقت تلاوت میں نے مکمل کر لی، جمال عبد الناصر ان کی طرف دیکھتا بھی رہا، مسکراتا بھی رہا، وہ روتے رہے، وہ مسکراتا رہا۔ جب تلاوت ختم ہو گئی، اب مصر کا صدر سے رشیا کی وہ لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کہہ کیا رہا تھا، یہ کون سی چیز تھی جس نے ہمارے اندر کو پگھلا کر آنکھوں سے بہا دیا؟ تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اب کافر مشرک کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں نفرت بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن نہ سنا جائے۔ اب میں کسی کو کافر نہیں کہنے جا رہا، میں کسی کو مشرک نہیں کہنے جا رہا، لیکن کافروں کی سازش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ڈرامے عام ہو جائیں، فلمیں عام ہو جائیں، گانے عام ہو جائیں، سوشل میڈیا جتنی بھی، پہلے ڈش انٹینا تھا، پہلے جناب وہ آئے تھے VCR آئے تھے، علماء کہتے تھے انہوں نے برائی پھیلا دی، اس سے آگے ترقی کی تو جناب کیا آ گیا؟ ڈش انٹینا آ گیا، ڈش انٹینے سے بھی ترقی کی تو کیبل آ گیا، کیبل بھی ابھی پیچھے تھا، اب گھر گھر کے اندر بلکہ ہر ہاتھ کے اندر ایک سینما موجود ہے، چلتے پھرتے ہر بیٹی، ہر بیٹا، ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بہن، ہر بھائی ایک سینما ہاتھ میں لے کر جناب وہ فلم دیکھتا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ روکتے تھے شور مچا کر، یہ قرآن سے روکتے ہیں یہ سوشل میڈیا لا کر۔ اور یہاں پر میرے ملک کے حکمران بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اتنا جناب گانے، فلمیں ٹی وی کے اوپر عام کر دیا، علماء پر پابندی ہے، علماء اگر آتے بھی ہیں تو رمضان کے اندر وہ بھی آتے ہیں تو علماء سے پہلے علماء کے جو میزبان بیٹھی ہوتی ہیں، دنیا جہان کی گندی ترین لوفر کنجریاں وہ میزبان بٹھائی ہوتی ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے جب بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء ان کی میزبانی میں جا کر گفتگو کرتے ہیں۔ سارا سال تو انہوں نے ہندوؤں کی مالچیں کی، سارا سال تو ان کنجریوں نے انگریزوں کی مالچیں کی، اب وہ قرآن اور حدیث کا واضح میں کر رہی ہیں، اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ بہرحال یہ المیہ ہے ہمارا، یہ علامت تو تھی کافروں کی، مگر مسلمان اسی رستے پر چل پڑے۔ حضرات اس وقار اب آیت زمر کی آیت نمبر 53 کے اندر خلاق کائنات جل وعلا نے ہمیں جو حکم فرمایا وہ یہ ہے، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مالک فرماتا ہے اور ہو گئے گناہ، محبوب نے کہہ دو نا، محبوب اپنی امت کے گناہ گاروں کو کہہ دو نا، ہو گئے گناہ، کیا ہوا؟ ہو گئے گناہ،
توبہ کر لو. کیا کر لو؟ توبہ کر لو. جب توبہ کرو گے نا تو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ رب کی رحمت بے شمار ہے. رب کی رحمت کیا ہے؟ بے شمار ہے. اور آگے ایک آیت میں فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے ہلاک تو یا رسول اللہ، آقا میں ہلاک ہو گیا، آقا میں ہلاک ہو گیا. یا میرے آقا نے پوچھا یار کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ گار ہوں. میرے آقا نے فرمایا کتنے؟ یا رسول اللہ بہت گناہ ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ؟ یا رسول اللہ بہت گناہ ہے. سمندر سے بھی زیادہ بہت گناہ ہے. ریت کے ذروں سے زیادہ بہت گناہ ہے. میرے نبی کریم آخر میں فرماتے ہیں او یار دس ہوئے، سادہ لفظوں میں کہوں یار یہ بتا کیا رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ رب کی رحمت سے تو زیادہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب رب کی رحمت زیادہ ہے وہ تو بخشنہار ہے. وہ کیا ہے؟ بخشنہار ہے. اب یہاں پر ہمیں ترغیب کیا ملتی ہے کہ دیکھ اگر تو گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اگر تو سارا دن گناہ کرتا رہا، شام کو بھولا ہوا رب کے دروازے پر آ جا. وہ جس طرح ماں تیری سارا دن انتظار کرتی ہے، رب اس سے بھی زیادہ انتظار کرتا ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گنہگار بندہ توبہ کرنے کے لیے رب کے دروازے پر آتا ہے، رب کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سفر پر ہو، جنگل کا سفر ہو، سارا زادرہ اس کا اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو اور اس کا اونٹ پانی راشن والا گم ہو جائے، سارا دن ڈھونڈے اسے نہ ملے، لیکن اچانک وہ پریشان ہو کر جب سویا تھا، جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اونٹ اس کا سامان ساز و سامان سمیت سامنے کھڑا ہے. جتنا بندے کو اس سامان اور اونٹ کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، رب کو اپنے بندے کی توبہ کرنے کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے مالک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. توبہ کر تو صحیح، دیکھ رب کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں. مانگ تو صحیح رزق کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں. مانگ تو صحیح شفا ملتی ہے یا نہیں. مانگ تو صحیح اولاد بھی ملتی ہے یا نہیں. مانگ تو صحیح اس کی رحمت گلے لگاتی ہے یا نہیں. تو صحیح نا، تو صحیح نا. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. حضرات جی وقار اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ مومن اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر ذکر فرمائی. سورہ مومن کے اندر خلاق کائنات جل و علا نے آیت نمبر 3 کے اندر مالک الملک نے ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو والیہ المصیر. مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں میری ذات وہ ہے کہ جو گناہوں کو بخشنے والی ہے. میری ذات کے گناہوں کو بخشنے والی ہے، اور پھر قابل توبہ، توبہ کو قبول کرنے والی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والی کے ساتھ، ذی الطول، انعام دینے والی ہے، انعام دینے والی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے پلٹ کر اپنے مالک کے دربار میں جانا ہے. یار اس سے بڑھ کر پیغام بخشش کا کون دے سکتا ہے؟ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. یار صبح سے لے کر شام تک، اب میرے 50 سال مکمل ہوئے 18 اپریل کو، تو میرے بچے نا میرے گھر میں وہ انتظام کرنے لگے کہ بابا کی ہم نے برتھ ڈے کرنے. میں نے سختی سے روکا، نہیں ہوئے، نہیں بند کرنا، نہیں یہ کچھ کرنا. کیوں؟ اللہ کے بندے، ایک مجرم جس کی زندگی 50 سال جرم گناہ کرتے ہوئے گزر گئی ہو اور اسے پتہ ہو کہ میں نے اپنے مالک کی دربار میں جانا ہے، اسے ڈرنا چاہیے یا جشن منانا چاہیے؟ اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کے اتنے سال کم ہو گئے.
اللہ کے بندے میری زندگی کے 50 سال کم ہو گئے اور تم جشن منا رہے ہو۔ میں نے تو گھر والوں کو یہ کہہ کر انہیں نہیں منانے دیا کہ ڈر لگتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جس وقت وضو کرتے تھے نا تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، جسم کانپتا تھا، لرزنا شروع ہو جاتے تھے۔ آپ کے غلاموں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو مومن کی معراج ہے، آپ کے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ جناب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحبزادے امام عالی مقام امام حسین کے امام حسین صاحبزادے ہیں، سید کائنات بطول کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذکر کوشی ہیں، باب مدینۃ العلم علی المرتضیٰ کے نواسے ہیں میرے مصطفیٰ کے، اتنا قریبی رشتہ، مگر وضو کے دوران جسم کے اوپر کپ کپی لرزہ طاری ہوتا۔ پوچھا کیوں ایسا ہے؟ فرماتے ہیں یار ابھی تو میں نے مالک کے دربار میں کھڑے ہونا، اس کی پیشی پر جب مجرم اپنے مالک کے سامنے پیشی کے لیے جائے تو اس کے جسم پر لرزہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ میرا بابا 50 سال کا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ مجرم نے مالک کے دربار میں جانا۔ اب یہاں پر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے حضرات اس وقار۔ بہرحال یہ آیت، اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت یزید بن اسم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی بڑا طاقتور، لغیم، جسیم، بڑا طاقتور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا تھا، شام کے لوگوں سے اس کا تعلق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ دیکھا ان کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں پر میرے جیسا مولوی کا معاملہ اور ہے، یہ فاروق اعظم کی حکمت والی بات سنیں۔ دیکھا آج دربار میں وہ شامی بندہ طاقتور خوبصورت نہیں بیٹھا، پوچھا یار وہ فلاں بندہ نہیں آیا؟ کہنے لگے آج حضور اس نے شراب پی لی ہے اور شراب کے اندر دھت ہے۔ آپ نے ایک خط لکھا اور بندے کو بلایا، اسے فرمایا لکھو عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام، پھر لکھا کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ آیت لکھی غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہ آیت لکھی۔ پھر آپ نے دعا کی اور جو آپ کے پاس بیٹھے تھے سب لوگوں نے آمین کہا۔ انہوں نے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کی، اے اللہ اس بندے پر نظر رحمت فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ جب اس خط بندے کے پاس پہنچا نا تو اس بندے نے خط پڑھا۔ اب خط پڑھنے کے بعد اس بندے کی جو کیفیت بنی نا وہ یہ کہتا رہا غافر الذنب غافر الذنب، اللہ نے مجھے بخشنے کا وعدہ کر لیا، اللہ نے میری بخشش کا وعدہ کر لیا۔ اور پھر کہتا قابل التوب شدید العقاب، اللہ نے مجھے عذاب سے ڈرایا ہے، توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، عذاب سے ڈرایا، توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ذی الطول، اللہ نے فرمایا کہ میں انعام دینے والا ہوں، میں انعام دینے والا ہوں، میں انعام دینے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا الیہ المصیر، اس کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ بار 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 وہ یہ آیت دہراتا رہا، یہ باتیں کرتا رہا۔ آخر کار اس بندے نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کے بعد اس نے توبہ کی اور بہترین توبہ کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ گناہ کرنے والا اگر کبھی گناہ کر بیٹھے تو اسی طرح کیا کرو، اسے ہدایت کی کوشش کیا کرو، اس کی توبہ کی دعا کیا کرو، اس کی بخشش کی دعا کیا کرو۔ جب تم اس انداز میں اسے اچھے انداز میں واضح و نصیحت کرو گے تو اللہ پاک اسے ہدایت بھی دے گا اور بخشش بھی اس کی فرما دے گا۔ اب اس بندے نے توبہ کر لی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے 9 کے درمیان 7 سے 9 کے درمیان ایک بڑی دلچسپ بات بیان فرمائی۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا واسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ اب یہ
آیت مبارکہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ میرے عرش کے گرد، میرے عرش کو تھامنے والے، اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ ایک کام تو یہ ہے، وہ ہر وقت سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ یار کہہ دو، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ اونچی کہہ دو، سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک کام ان کا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں الحمدللہ، کیا کہتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اگلا کام حمد کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کا کام کیا ہے؟ یستغفرون للذین آمنوا، وہ تمہارے لیے، ایمان والوں کے لیے اس وقت روزے رکھ کر اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھنے والے مومنوں کے لیے، وہ مشرق میں ہوں یا مغرب، شمال میں ہوں یا جنوب، جو رب کی عبادت کرنے والے، رب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان ایمان والوں کے لیے اللہ کے حملۃ العرش فرشتے یہ کیا کرتے ہیں؟ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کوئی تیری رحمت کمی ہے، یا اللہ تیری رحمت ہر شے وسیع ہے، لہذا کیا کر، یا اللہ جنہوں نے توبہ کی تھی، نمازہ پڑھیاں، روزے رکھے، انہیں توبہ کرنے والے دی توبہ قبول فرما، انہیں معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، یا اللہ اپنے رستے پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور چلے جو تیرے رستے پر مولا انہیں اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا انہیں عذاب جہنم سے بچا۔ پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل فرما، اے اللہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ ایک تو ہے نا آج نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، ایک وہ ہیں جو ان کے اماں بابا نیک تھے، کبھی کبھی گناہ ہو گئے ان سے، انہیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے، یا اللہ ان کے اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ کن کو؟ من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، ان کی بیویوں کو بھی معاف کر دے، ان کے باپوں کو بھی معاف کر دے، ماؤں کو بھی معاف کر دے، بیٹوں کو بھی، پوتوں نوازوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اب انکا انت العزیز الحکیم، پھر فرمایا واقعم السیئات، یا اللہ ان کو برائیوں سے، گناہوں سے بھی بچانا، یومئذ فقد رحمتہ، یا اللہ تو نے ان کے اوپر رحم فرمایا۔ اب یہاں پر حضرات وقار اللہ پاک کے فرشتے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر مومن کے لیے دعا کرے تو کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ کسی کی دعا کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ نہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے یار آج بھی میرے نبی اپنے روضہ اطہر میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، آج بھی۔ یہ الگ موضوع ہے، آئیے ذرا ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا، مومن سنیے گا ذرا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مومن جب اللہ معاف فرما دے گا، کہے گا جا جنت میں چلا جا، جب جنت میں جائے گا نا وہ پوچھے گا میری اماں کہاں ہے، میرا ابا کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہیں؟ اسے بتایا جائے گا کہ انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے، ابھی میدان محشر میں ہیں یا جہنم میں ہیں۔ اب وہ کیا کہے گا؟ وہ یہاں موجود نہیں ہے، جنتی جواب میں کہے گا میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کرتا رہا، اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کرتا رہا۔ پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو بھی جنت میں لے آؤ جن کے لیے یہ کہہ رہا ہے، جن کے لیے یہ، میں نے حدیث پاک بیان کی۔ حضرات جی وقار اب یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، خصوصاً اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اولاد کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 21 کے اندر مالک الملک نے ہمیں
عبرت حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ خالق کائنات رحیم و کریم اور اللہ رب العزت جو بڑا مہربان ہے وہ یہ فرماتا ہے، خالق کائنات افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں ذرا سنیے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ زمین پر گھومو، زمین پر گھومو، تم سے زیادہ طاقت والے بھی گزرے، تم سے زیادہ علم والے بھی گزرے، تم سے زیادہ ٹیکنالوجی والے بھی گزرے، تم سے زیادہ محلات والے بھی گزرے، جاؤ اور ان کی جا کر کھنڈرات کو دیکھو، کھنڈرات کو دیکھو اور جا کر عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ ہمارے ہاں کھنڈرات تو ہیں، ہڑپے کا میوزیم، یہاں ہم نے میوزیم بنا دی ہیں، یہ سیر گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے سیر گاہ یہاں پر سیرو تو فرمایا جاؤ سیر کرو، لیکن سیر کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ وہاں پر ممیز پڑی ہیں اور وہاں پر جناب تم کیا کرو، فوٹو سیشن چلاؤ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو ثابت ہے، وہاں پر جا کر روو، وہاں پر جا کر توبہ کرو کہ اللہ پاک اگر ان کو پکڑ سکتا ہے، ہڑپے جیسے وہاں پر جس وقت کھدائی ہوئی کتنے گہرے گہرے کتنے مضبوط مکان وہاں ثابت ہوئے، کتنی بڑی بلڈنگیں، کتنے بڑے بڑے بنگلے موہنجو دڑو کے اندر برآمد ہوئے۔ تو یہاں پر تو ہمیں جا کر عبرت حاصل کرنی تھی نا، ہم نے تو رونا تھا نا، ہم نے تو اللہ کے حضور توبہ کرنی تھی نا، مالک غلطی ہو گئی ہمیں معاف فرما دے۔ اگر تو انہیں پکڑ سکتا ہے، قوم عاد کے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے، سمود کے اوپر نازل کر سکتا ہے، اور مولا قوم صالح علیہ السلام کے اوپر تو عذاب نازل کر سکتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا تو طبق پلٹ سکتا ہے، اگر تو ہڑپے کو غرق کر سکتا ہے، اگر تو موہنجو دڑو کو غرق کر سکتا ہے، مولا ہم بھی تو گناہ گار ہیں، مولا ہمارے سہیوال کی حفاظت فرما، مولا ہمارے ملتان کی حفاظت فرما، مولا ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ وہاں پر تو ہمیں توبہ کرنی تھی، لیکن ہم وہاں جاتے پکنک مناتے ہیں، یہ اللہ کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جاؤ ضرور، اللہ نے فرمایا جاؤ سیروا فی الارض، زمین پر گھومو، ہڑپا دیکھو، موہنجو دڑو دیکھو، قوم عاد کے علاقے دیکھو، بلکہ جہاں عذاب نازل ہوتا ہے وہاں سے تو حکم یہ ہے کہ دوڑ کر گزر جاؤ، دوڑ کر وہاں سے گزرنے کا حکم ہے۔ آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں، لیکن ہم نے وہاں جناب پکنک پارٹیاں منانی ہوتی ہیں، سکول کے سکول آتے ہیں، وہاں پر فوٹو سیشن چلتے ہیں، وہاں راگ و رنگ چلتا ہے۔ یہ ایسا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ایسے مقامات ہیں جن پر اللہ پاک نے ہمیں توبہ کرنے اور استغفار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت نے آل فرعون کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو آل فرعون کا مومن، مفسرین کرام نے لکھا وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اس بندے نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ جس وقت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا اعلان کیا تو وہ آیا، اس نے کہا ظالمو حیا کرو، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 28 سے لے کر 45 تک اس شخص کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی، اس کی گفتگو بیان فرمائی۔ یہاں پر اگر موسیٰ علیہ السلام کی سائیڈ لے لے تو 28 سے لے کر 45 تک 17 آیتیں رب اس کی شان میں بیان کرتا ہے۔ 17 آیتیں اگر بندہ ہو میرے نبی کا امتی اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے وفا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر 15ویں صدی میں بھی ہو، کوئی جانتا بھی نہ ہو، لیکن رسول اللہ کے نام پر پہرا دینے کے لیے نکلے، حکومت وقت اس پر گولیاں چلائے، وہ معذور ہو، کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، اسے پولیس گھسیٹ کر لے جائے، وہ رینگ کر بھی نہ چل سکتا ہو، لیکن رب اسے اتنی عزتیں دیتا ہے، اتنی عزتیں دیتا ہے کہ دنیا کے سارے جنازے اپنی مقام پر اس معذور کا جنازہ سب سے بڑھ جاتا ہے۔
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جنازے فیصلہ کریں گے جس وقت اسے وقت کے حاکموں نے کوڑے مارے، اتنے کوڑے مارے، آپ کے بدن کی قمیض جب اتاری گئی نا تو اس سے خون یوں نچڑ رہا تھا جس طرح کسی برتن کے اندر کپڑے کو ڈال کر یوں نکالو تو خون بہ رہا ہوتا ہے، پانی بہتا ہے، اسی طرح آپ کے بدن کے قمیض سے یوں خون بہ رہا تھا، اور آپ کے جسم کی 1 انچ کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر آپ کو آپ کے بدن پر کوڑے کا نشان نہ۔ لیکن جب جنازہ ہوا نا اس انسانوں کی کمی کے دور میں، اس غیر میڈیائی دور میں 6 لاکھ افراد باب احمد بن حنبل کے جنازے میں آئے، اور یہ تھا تو معذور، لیکن امریکہ کانپ گیا، مغرب کانپ کیا، اور انہوں نے ہمارے وقت کے حاکموں کو کہا کہ اس کو جناب یہ کر دو وہ کر دو، لیکن اللہ نے جاتے ہوئے اتنا عزت دی، دنیا کچھ بھی کہتی رہے باب خادم جیسا جنازہ نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرات جی وقار، اس کے بعد چلتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کے اندر۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر مالک الملک نے آیت نمبر 8 کے اندر اللہ پاک نے ایک مومن کی شان جو بیان فرمائی ہے، مومن کی شان مالک الملک نے بڑی پیاری بیان فرمائی کہ مومن اگر نیکی کرتا رہے، سبق ہے۔ آج نماز پڑھی، فجر دی نماز پڑھی ہے جی، کسی سے پوچھ لو نا نماز پڑھ دیں جی میں فجر دی نماز پڑھ لینا، نہ ایسا نہ کر۔ 5 وقت کا نمازی بن، تہجد گزار بن، اوابین پڑھ، چاشت پڑھ۔ جب یہ عبادت تو کرنی شروع کر دے گا نا تو یہاں پر ذرا سنیے، میں قرآن پاک کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ آیت نمبر 8 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، مالک فرماتے ہیں ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے نا، نمازی جب نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اب بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، بے ہوش پڑا ہے یا مریض ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکتا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں کو اس کی کھاتے میں نمازیں لکھتے رہو۔ نماز کا وقت ہوا، نمازی نہیں آیا، اللہ فرماتا ہے لکھو اس کے کھاتے میں نماز۔ رمضان آ گیا، روزے نہیں رکھ سکتا، اللہ فرماتا ہے لکھو اس کے کھاتے میں روزے۔ تہجد کا وقت ہو گیا، اٹھ نہیں سکا، رو کر کہتا ہے مولا معاف فرما دے، میں پڑھ نہیں سکتا، اللہ فرماتا ہے لکھو اس کے کھاتے میں۔ یہاں پر بات آ گئی، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے محل کے اندر آرام فرما تھے، اچانک ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے معاویہ اٹھو نماز پڑھو، معاویہ اٹھو نماز پڑھو۔ امیر معاویہ اٹھے، کہنے لگے اوے ظالمہ، میرے گھر کے اندر تو کون ہے؟ گھر کا دروازہ بند، حویلی اونچی، میرے گھر کے اندر بغیر اجازت کوئی آ نہیں سکتا، کون ہے؟ پکڑ لیا آپ نے، کون ہے تو؟ کہنے لگا یار معاویہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ، فجر کی نماز پڑھ، نماز جاری ہے۔ وہ نماز تو پڑھوں گا، تو بتا تو کون ہے؟ کہتا ہے مجھے ابلیس کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں۔ وہ نامرادہ تو سلایا کرتا ہے، تو جگانے کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا یار کل تیری فجر کی نماز رہ گئی تھی، تو سو گیا تھا، اب تو نماز کے قضا ہونے پر اتنا رویا کہ رب نے تجھے اس کے بدلے کئی نمازوں کا ثواب دے دیا۔ مجھے وہ مقدار ذہن سے نکل گئی، کئی نمازوں کا زیادہ، 100 نماز کا، 70 نماز کا ثواب دے دیا۔ اب میں اس لیے جگانے آیا ہوں، اٹھ نماز پڑھ، کتے او نہ ہوئے تو پھر روپ میں تو رب زیادہ ثواب دے دے۔ ہمارے لیے سبق ہے، اللہ فرماتا ہے تو اور اچھا نیک بندہ بن، کبھی تیری عبادت رک بھی جائے گی نا تو میں کیا کروں گا؟ تجھے ثواب بے حساب دیتا رہوں گا۔ اب آخر میں مالک الملک نے، اچھا ایک بات نا ہمارے یہاں، میں یہ آیت نمبر 16 میں کھولنے جا رہا ہوں، اس آیت کے اندر، آیت نمبر 16 کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، یہ مہینہ منحوس ہے۔ بدھ والے دن جی کیا کسی کو لینا دینا نہیں کرنا، یہ دن منحوس ہے۔ منگل کے دن بھی دینا لینا نہیں کرنا، یہ دن منحوس ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ منحوس کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہر شب ہے شب قدر، اگر ہے تو قدر داں،
ہر دن برکت والا، ہر گھڑی برکت والی جب تو نیکی کر رہا ہے، اور ہر وقت ہر دن تیرے لیے منحوس ہے اگر تو گناہ میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی نحوست کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گناہ میں۔ بذات خود نہ کوئی جمعہ منحوس ہے، نہ بدھ منحوس ہے، نہ سفر منحوس ہے، نہ ربیع الاول منحوس ہے، سارے برکتوں والے، سارے برکتوں والے۔ یہ الگ بات ہے کسی مہینے میں کسی سے برکت زیادہ ہے، لیکن ہیں سارے برکتوں والے۔ اب اس میں جو نحوست آئی نا وہ تیرے میرے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ سفر کے اندر شادی ممنوع نہیں ہے، منگنی کرنا ممنوع نہیں ہے، بدھ کو لین دین کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر میں یہ بھی کہہ دوں، ہم سنی ہیں، رافضی نہیں ہیں۔ ہم سنی ہیں، رافضی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ایک اور بھی بہت بڑا غلط قسم کا نظریہ پایا جاتا ہے، محرم کے اندر شادی کرنا حرام ہے۔ ہاں نہیں کرنی نہ کرو، مگر یہ فتویٰ نہ لگاؤ کہ محرم کے اندر شادی کرنا حرام ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کے اوپر زیادتی ہے، اللہ کی شریعت کے اوپر زیادتی ہے۔ یہ اپنی طرف سے شریعت نہ بناؤ، شریعت وہی ہے جو رسول اللہ دے گئے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا حج والے دن کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرات ذی وقار قیامت کے دن انسان کے اعضاء بولیں گے۔ آیت نمبر 21 سورۃ حامیم سجدہ کے اندر مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کے اعضاء بولیں گے، اعضاء بولیں گے۔ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے انسان کے کان، انسان کی آنکھیں، حتیٰ کہ کھال بھی بولے گی۔ اب بندہ کھال سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، وہ تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اب یہ کھال بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں اسی نے بلوایا ہے جو ہر ایک کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان ہاتھوں سے، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس جسم سے ایسا کام لیں قیامت والے دن یہ ہمارے ہاتھ، اگر میں یہ کہتا ہوں نا کہ جناب نبی کا نام آئے تو چوم لو، کہ تاکہ قیامت، اس وجہ سے میں کہتا ہوں قیامت والے دن جب یہ ہاتھ بولیں تو یہ کہیں یا اللہ اس نے تیرے محبوب کی محبت میں اٹھا کر ہمیں چوم لیا تھا۔ یہ باقی شریعت کے دلائل حدیثیں ہمارے پاس موجود، وہ الگ بات ہے، فقط اس لیے یار تاکہ ہاتھ اچھی گواہی دیں، ان پیروں سے چل کر مسجد میں آیا کرو۔ اب اس کے بعد آخری بات، کافر تلاوت سننے سے روکتے تھے۔ یہ آیت نمبر 26 کے اندر مالک الملک نے ذکر فرمایا، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نہ سنا کرو، پھر وہ شور مچاتے تھے۔ مالک الملک نے کیا فرمایا؟ مالک الملک نے قرآن کو ہمارے لیے شفا بھی بنایا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ گھر میں قرآن سنا بھی کرو، پڑھا بھی کرو، یہ پڑھنا جس طرح سنت ہے، سننا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔